اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، اردو کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جو ایک نظم ہے کلاس دہم کی، ایک مشہور نظم کسان کے بارے میں ہے جو جوش ملیح آبادی نے لکھا ہے۔ اس میں وہ کسان کی محنت اور ان کے لگن کا ذکر کرتا ہے، وہ کس طرح محنت کر کے روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے علاقے، پورے شہر یا پورے ملک کے لیے وہ محنت کے ساتھ تمام کو غذا اور اناج مہیا کرتا ہے۔ خوبصورت الفاظ میں جوش ملیح آبادی نے اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کے بارے میں نظم کے اشعار جو ہیں وہ تقریباً تمام کسان کی محنت، جستجو اور لگن کے بارے میں ہے۔ جو پہلا شعر ہے کچھ اس طرح ہے کہ جھٹ پٹے کا نرم رو، شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب۔ یہاں جھٹ پٹے سے مراد ویسے تو جلدی ہوتا ہے، لیکن اس نظم میں اس سے مراد یہ ہے کہ دن اور رات کے درمیان مدھم روشنی کا وقت ہوتا ہے، ایک پرسکون اور نرم ماحول کی چھا جاتا ہے۔ جب نرم ماحول چھا جاتا ہے تو اس کے مراد لیا گیا ہے۔ دوسرا جو لفظ استعمال کیا ہے شفق کا اضطراب، میں شاعر نے آسمان میں پھیلی ہوئی سرخی کو ایک بے چینی اور حرکت کی کیفیت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور پھر کسان شاعر نے کھیتوں، میدانوں اور ماحول اور خاموشی کا ذکر خوبصورت انداز میں کیا ہے، اور غروب آفتاب کا بھی انہوں نے خوبصورت پیرائے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو کسان کا محنت ہے، کھیتیاں ہیں، میدان ہیں، خاموشی ہے، غروب آفتاب، یہ تمام اس کی زندگی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، اور اس کی محنت اور لگن کی گواہی دے رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی شعر میں اور اتنا ہی اگر میں کہہ دوں جامع الفاظ میں، کہ اس میں شاعر نے خوبصورت الفاظ میں یعنی شام کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے نرمی کے ساتھ غروب ہونے کا ذکر کے ساتھ محنت اور لگن کے، کسان کے محنت اور لگن کا خوبصورت الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ دوسرا شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا تہذیب کا پروردگار۔ سما نظارے کو کہتے ہیں، قوی انسان یعنی طاقتور انسان، اور ارتقاء کہتے ہیں ترقی کو، آگے بڑھنے کو کہتے ہیں، پیشوا رہنمائی کرنے والا یا رہنما، تہذیب کا پروردگار یعنی تہذیب کی نشو و نما کرنے والا۔ اس شعر میں جوش ملیح آبادی کسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک قوی انسان ہوتا ہے، ایک طاقتور انسان جو ارتقاء یعنی ترقی کا پیشوا ہوتا ہے، یعنی ترقی اور تہذیب کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، اور تہذیب کے پروردگار یعنی تہذیب جو اس کا کام ہے وہ تہذیب کی ترقی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ یعنی یہ کسان کی ایک خصوصیت کو بیان کیا ہے کہ وہ نیچرل خود فطرت میں ہی کام کرتا ہے، فطری انداز میں ہی رہتا ہے، اور تہذیب کی ترقی کے لیے ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے۔ جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گہوارہ، ماہ کا دل، مہر عالم تاب کا نور نگاہ۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں کچھ اس طرح ہے، یعنی جلوہ قدرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ اور کائنات کا حسین منظر ہے۔ شاہد گواہ کو کہتے ہیں۔ حسن فطرت کی خوبصورتی، قدرتی مناظر یعنی گہوارہ سے مراد پرورش کرنے والی جگہ یا جھولا کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس مصرعے میں شاعر کسان کو جلوہ قدرت کا شاہد کہتا ہے۔ کسان اپنی زمین پر کام کرتے ہوئے فطرت کے قریب رہتا ہے اور قدرت کے حسین مناظر کا براہ راست مشاہدہ کرتا ہے۔ وہی قدرت کے ان جلووں کو دیکھنے والا اور ان کی قدر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ ماہ کا دل، مہر عالم تاب کا نور۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو یعنی چاند کا دل، مہر سورج کو کہتے ہیں، عالم تاب کا نور یعنی دنیا کا نور نگاہ یعنی نور
نگاہ سے مدار آنکھ کی روشنی یا بہت ہی پیارا۔ اس مصرعے میں شاعر کسان کی خوبصورتی اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے مزید خوبصورت تشبیہات کا استعمال کرتا ہے۔ وہ کسان کو چاند کا دل اور سورج کی آنکھ کا نور کہتا ہے۔ یہ دونوں تشبیہات کسان کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح کسان بھی فطرت اور انسانیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ فطرت اور قدرت کی خوبصورتی اور رونق کسان کے بغیر ادھوری ہے۔ یہ کسان ہی ہے جو ان قدرتی اجزاء کو زندگی بخشتا ہے اور اسی وجہ سے ان کی زندگی کے توجہ کا مرکز ہے۔ اگلا شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ پہ بن جاتی ہے سیلے رنگ و بو۔ تو اس شعر میں لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو سے مراد یعنی رگے خاشاک گھاس پھوس کو کہتے ہیں یا خشک تنے کو کہتے ہیں، لہو خون کو کہتے ہیں۔ اس مصرعے میں شاعر نے بہت خوبصورت استعارہ استعمال کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسان کا خون صرف اس کے جسم میں نہیں بلکہ کھیتوں کے خشک گھاس پھوس میں بھی لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسان کی سخت محنت، پیشہ اور قربانی پر اس چیز میں شامل ہے جو کھیت میں اگتی ہے۔ کسان کا خون جس طرح اس کے جسم میں زندگی بخشتا ہے، اسی طرح اس کی محنت کھیتوں کو زندہ رکھتی ہے، یعنی جب کچھ کسان کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ تو یہ تھا عزیز طلباء نظم کسان کے پہلے 4 اشعار کی تشریح۔ ٹوٹل نظم 8 اشعار پر مشتمل ہے، تو پہلے اسی کی تشریح میں نے کی ہے۔ اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ امید ہے آپ اسے پسند کریں گے۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔